سبعة أشياء. الأول الغنيمة وهو ما يحوزه المسلمون بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة من مقول وغيره، ومن مال البغاة إذا حواها على العسكر عند العسكر. ومنهم المصنف في خمس الدروس وخالفه في الجهاد وفي هذا الكتاب. ومن الغنیمت فداء المشرکین وما صلحوا علیہ. آج ہماری جو بات ہے وہ خمس کے بارے میں شروع ہوگی. اس سے پہلے جو زکوٰۃ، کتاب زکوٰۃ کے بارے میں بحث جو تھی وہ مکمل ہو چکی. واجبات الہی میں سے ایک واجب خمس بھی ہے، اور خمس کو خداوند تعالیٰ نے قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد طاہرہ کے لیے زکوٰۃ کے بدلے میں. 7 چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے. ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ غنیمت ہے. غنیمت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، غنیمت کیا ہے، اس کی آج تفصیل پڑھی گی. کہتے ہیں کہ غنیمت ہر وہ چیز جس کو مسلمانوں کے لشکر میں جمع کیا ہو جنگ میں، اور وہ جو جنگ ہوئی ہو وہ نبی یا امام کی اجازت کے ساتھ جنگ ہوئی ہو، نہ کہ چوری یا دھوکے کے ذریعے کافروں سے جو مال لیا ہے وہ غنیمت میں شمار ہے نہیں، بلکہ امام یا نبی کی اجازت سے جنگ ہوئی ہو اور اس میں مسلمانوں نے جو مال جمع کیا ہو وہ غنیمت شمار ہوگا. اس میں فرق نہیں ابھی، چاہے وہ مال جو جنگ میں مسلمانوں نے جمع کیا ہے منقول ہو، منقول یعنی جس کو نقل کر سکتے ہوں، تلواریں، گھوڑے وغیرہ، مثلا سونا چاندی، یا غیر منقول ہو، مثلا ان کے جو گھر وغیرہ ہیں، زمینیں وغیرہ، یہ سارا کا سارا مال جو ہوگا وہ غنیمت میں ہی شمار ہوگا. اور اسی طرح اگر کچھ جو ہوتے ہیں وہاں پر جنگ ختم ہونے کے بعد ان کافروں کے، مشرکین کے لوگ اسیر بن کر آتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اس ابھی اسیر میں امام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا ہے کہ ان کو ایسے ہی آزاد کر دے، یا ان سے فدیہ لے کر، پیسے لے کر جو ہے پھر آزاد کر دے. ابھی جو وہ فدیہ ہوگا اس پر بھی خمس کیا ہوگا، واجب ہوگا، وہ بھی غنیمت میں سے شمار. اسی طرح وما صلحوا علیہ، اور اسی طرح اگر مسلمان کافروں سے مصالحت کریں اور کافر مسلمانوں کے غلبے کی وجہ سے مصالحت کے نتیجے میں مسلمانوں کو کچھ مال دیں تو وہ مال بھی مال غنیمت ہے شمار. اسی طرح اگر باغی جو امام حق اور امام عادل کے خلاف، وقت کا جو امام ہے اس کے خلاف بغاوت کرے، جنگ کرے، تو اس کا مال بھی جو حاصل ہوگا وہ غنیمت شمار ہوگا. لیکن فرق کے دونوں میں ہم نے کہا کہ مشرکین کا جو مال ہے اور کفار کا مال جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی اور مسلمانوں کو ہاتھ میں آیا وہ مال غنیمت میں شمار ہوگا. اس مال میں چاہے وہ مال جو مسلمانوں کے محاصرے میں، یعنی جنگ کے دوران جہاں پر جنگ چل رہی ہے وہاں پر موجود ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر موجود ہے، مثلا ان کے گھر وغیرہ، زمینیں وغیرہ، یہ سارا کا سارا مال غنیمت میں شمار ہوگا. لیکن یہ جو باغی ہیں، باغیوں کا کون سا مال غنیمت میں شمار ہوگا؟ وہ مال باغیوں کا غنیمت میں شمار ہوگا جو اسی دائرے میں، جو محاصرہ لشکر میں. لیکن محاصرہ لشکر سے جو باہر ہے، مثلا ان کے زمینیں، ان کی گھر، ان کی دکانیں وغیرہ، یہ مال غنیمت میں شمار ہے. یہ فرق ہے یعنی مشرکین اور باغیوں میں. اب بھی دیکھیے، ایک بات میں اتفاق ہے سب کا، کس بات میں؟ کہ باغیوں کا وہ مال جو محاصرہ لشکر سے خارج ہے وہ غنیمت میں شمار نہیں. اس میں سب کا کیا ہے؟ اختلاف کس میں ہے؟ کہ جو محاصرے کے اندر ہے آیا وہ باغیوں کا مال غنیمت شمار ہوگا یا شمار ہے نہیں. اس میں اکثر قائل ہیں کہ جو محاصرے کے اندر ہے وہ غنیمت شمار ہے ہوگا، لیکن بعض قائل ہیں کہ وہ بھی غنیمت شمار ہے. یہ خلاصہ کرا، یہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. کتاب الخمس
وَيَجِبُ الْخُمْسُ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاء، 7 چیزوں میں خمس واجب ہے. الاول، 7 میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ الغنیمت. غنیمت ہے. غنیمت کسے کہتے ہیں؟ وَهِيَ غنیمت یعنی ما، ایسی چیز یحوزہ المسلمین جس کو مسلمانوں نے جمع کیا ہو جنگ کے نتیجے میں. جنگ کس کی جن کے ساتھ ہوئی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ الصلوۃ والسلام. کیا جمع کیا؟ ماں، وہ ماں کا بیان آ رہا ہے. وہ ماں یہود جس کو جمع کیا وہ کیا چیز ہے؟ ماں. من اموال اہل الحرب یعنی جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ہے، جو جنگ کرنے والے ان کا جو مال جمع کیا ہے وہ غنیمت ہے شمار. دیکھیے باذن النبی یعنی وہ جمع کرنا نبی یا امام کی اجازت سے نہیں، بلکہ نبی یا امام کی اجازت سے کیا ہونی چاہیے؟ وہ جنگ ہونی چاہیے. باقی وہ جمع جو ہے وہ خود کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. جنگ جو ہے وہ کس کی اجازت سے ہونا چاہیے؟ نبی یا امام. بغیر سے ہاں وہ جنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ جو نبی یا امام کی اجازت سے ہوئے اس مال کو جمع کیا، نہ کہ چوری کے ذریعے. اگر کوئی کافروں کا مال چوری کر لیتا ہے، ولا غیلۃ، یہاں کافروں کو دھوکہ دے کر اس کا مال لے کر آئے، یہ غنیمت میں شمار ہے. من منقول وغیرہ یعنی یہ سب مال غنیمت میں شمار ہوگا، چاہے منقول ہو، سونا چاندی، تلواریں، گھوڑے، اونٹ وغیرہ وغیرہ، یا غیر منقول ہو، مثلا کافروں کے گھر، مکان، دکان وغیرہ ہر چیز. ومن مال البغاۃ، غنیمت ایک چیز یہ جو اوپر ذکر کی، ما یحوز المسلم جس کو مسلمان جمع کریں، اور غنیمت دوسری چیز کیا ہے؟ من مال البغاۃ باغیوں کا جو مال ہے. اذا ہواھا العسکر جب اس کو جمع کرے کون؟ عسکر. یعنی جو عسکر کے محاصرے میں اور جو لشکر کے محاصرے میں جو وہ مال وہ جو انہوں نے جمع کیا ہے وہ غنیمت میں سے شمار ہوگا. جو اس سے خارج ہے وہ غنیمت میں شمار نہیں ہوگا. لیکن اس میں بھی اختلاف ہے. کس میں؟ جو معاشرے کے اندر ہے. عند الاکثر، اکثر کے نزدیک یہ معاشرے والا غنیمت میں، جبکہ بعض کہتے ہیں یہ بھی غنیمت میں. ومنہم اور جمع کرنا. ومنہم المصنف فی خمس الدروس، اور انہی میں سے مصنف بھی ہیں خمس دروس میں. خمس دروس میں یعنی کیا؟ دروس ان کی جو کتاب ہے دروس، اس کی جو دروس کتاب ایک بڑی ہے، اس میں ایک باب ہے اس کا خمس کا. وہاں پر مصنف نے کہا ہے کہ وہ باغیوں کا مال جو معاشرہ لشکر میں ہے غنیمت شمار ہے ہوگا. ومنہم یعنی ومن الاکثر جو قائل ہو گئے ہیں کہ معاشرے کے اندر والا مال غنیمت میں ہے، ان میں سے مصنف بھی ہے. کہاں پر؟ فی خمس الدروس. ایسا نہیں کہ دروس کے 5ویں حصے میں نہیں، من خمس الدروس یعنی کتاب دروس جس کا باب خمس ہے وہاں پر قائل ہوا. لیکن وخالفہ فی الجہاد، لیکن اسی کتاب میں دروس میں مخالفت کی ہے. باب جہاد میں اس کی مخالفت کر دی، کہا کہ نہیں جو معاشرے کے اندر ہے وہ بھی باغیوں کا مال غنیمت شمار ہے. وفی حاضر کتاب، اور اسی کتاب میں بھی کہاں پہ؟ اسی لمحہ کی کتاب میں. لیکن بات کون سی؟ وہ بھی باب جہاد میں. جہاد میں یہی کہا ہے کہ وہ بھی معاشرے کے اندر والا مال بھی جو ہے وہ غنیمت شمار ہے نہیں ہو. ومن الغنیمت فداء المشرکین، اور غنیمت میں سے کیا؟ مشرکین کا فدیہ، فدیہ دینا. یعنی جیسے میں نے پہلے بیان کیا فدیہ کیا ہوتا ہے، وہ جو کفار کے اسرا اسیر بن کر آتے ہیں ان کے بدلوں میں جو پیسہ دیتے ہیں وہ جو ہے وہ غنیمت میں شمار ہوگا، اور اس کا خمس نکالنا واجب ہو جائے گا. وما صلح علیہ ومن الغنیمت ما سے مراد وہ مال ہے، وہ مال جس پر صلح کی گئی ہے وہ بھی میں نے پڑھا. وما اخرجنا، دیکھیں ہم نے 2 چیزوں کو خارج کیا. کیا؟ ایک جنگ ہوئی ہے لیکن امام یا نبی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوئی وہ جنگ. اگر وہاں سے مسلمانوں کو مال مل جائے تو وہ غنیمت شمار نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح کسی مسلمان نے کافر کی چوری کر لی یا دھوکے سے اس کا مال لے لیا تو یہ مال بھی غنیمت میں شمار نہیں ہوگا. فرق کے ایک مرتبہ غنیمت میں نہیں، دوسرا مرتبہ اس پر خمس واجب نہیں. دونوں ہم نے کیا کہا کہ غنیمت میں شمار نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر خمس واجب نہ ہونا، بلکہ خمس واجب ہوگا. کیسے خمس واجب ہوگا کہ یعنی کس وجہ 7 چیزوں میں سے کون سی چیز میں جائے گا تاکہ خمس واجب ہو؟ مقاصد میں جائے گا یعنی منفعت میں جائے گا، اور وہ جو منفعت کی بات آئے گی اسی کی بنیاد پر اس پر خمس کیا ہو جائے گا. لیکن اگرچہ یہ جو مشہور اور اصطلاحی غنیمت کی معنی ہے اس میں شمار ہے نہیں ہوگا، بلکہ مقاصد اربعہ میں جائے گا اور وہاں پر خمس واجب. ہاں
جس پر مصالحت کی گئی ہے. مصالحت وہ میں نے پہلے وضاحت کی کہ مصالحت کی گئی ہے مثلا کفار اور جو مسلمانوں سے ڈر کر، مسلمانوں نے اس جنگ سے ڈر کر کہ مسلمانوں سے اگر جنگ ہو جائے تو ہمارے لیے خطرہ ہے، جس کے نتیجے میں وہ کچھ مال دیتے ہیں کہ یہ جو آپ مال لے لیں اور ہم سے جنگ نہ کریں، اور اسی طرح ہم سال بہ سال بھی آپ کو فدیہ دیتے رہیں گے. وما اخرجنا من الغنیمت بغیر اذن الامام والسرقة والغیلة من اموالهم في الخمس ايضا لكنه لا يدخل في اسم الغنیمت بالمعنى. اور جس چیز کو ہم نے خارج کیا تھا غنیمت سے، وہ کون سی تھی؟ وہ جنگ جو امام کے اذن کے بغیر ہو. اور دوسری کون؟ وہ جو چوری کے ذریعے مال حاصل کیا، والغیلة یا دھوکے کے ذریعے حاصل کیا. من اموالهم ان کے اموال میں سے. کن کے اموال میں سے؟ مشرکین. فیہ الخمس اس میں بھی خمس ہوگا. وما اخرجنا اس میں خمس سے. وما ما فی کی جو ضمیر ما کی طرف جائے گی، یعنی ان جن مالوں کو ہم نے خارج کیا، ایسا نہیں کہ ان میں خمس نہ ہو بلکہ ان میں خمس ہے، ان میں بھی خمس ہے. لیکنہ لا يدخل فی اسم الغنیمت بمعنی ہاں، لیکن غنیمت کی جو معنی ہے مشہور ہے اس میں داخل ہے. اگر ایک غنیمت کی لغوی معنی ہے مطلق منفعت، مطلق جو بھی منفعت حاصل ہو. اگر وہ مطلق منفعت معنی دیکھی جائے تو وہ ان کو شامل ہے، کیونکہ چوری کے ذریعے مال حاصل ہوا تو اس کو بھی منفعت ہے. اگرچہ امام کی اذن کے بغیر جنگ ہوئی ہے اس میں بھی منفعت حاصل ہے. لیکن ایک معنی ہے مشہور. مشہور کیا معنی ہے؟ کہ کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی ہو اور امام یا نبی کی اجازت کے ذریعے جنگ ہوئی ہو، اس کے ذریعے جو مال حاصل ہوا. اگر اسی لیے کہا کہ معنی مشہور کی دیکھا جائے تو شامل ہے. اگر عمومی معنی جو لغوی ہے بمعنی منفعت تو اس کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ شامل. لأن الاول للامام کا دیکھیے، غنیمت کا جو مال ہوتا ہے وہ مجاہدین کے لیے ہوتا ہے، جبکہ یہ جو ہے وہ غنیمت کا نہیں. اسی وجہ سے لأن الاول للامام خاصۃ، اول جو ہے وہ فقط امام کے لیے. اول سے کیا مراد ہے؟ جو جنگ امام کی اجازت کے بغیر حاصل ہوئی ہے وہاں پر جو مال حاصل ہوگا وہ پورا کا پورا کس کے لیے ہوگا؟ امام. وثانی لآخذ ہی، اور جو چوری اور دھوکے کے ذریعے کافروں سے مشرکین سے لیا وہ کس کے لیے ہوگا؟ نام ہوا غنیمت بقول مطلق. ہاں وہ غنیمت ہے لیکن قول مطلق، یعنی غنیمت کی جو مطلق معنی ہے یعنی فائدہ منفعت وہ اسی پر ذکر کرتا، لیکن جو مشہور معنی ہے وہ ذکر نہیں کرتا. فیسبع اخراجہ منہا، بس کیا ہو جائے؟ فیسبع ہوئی نا آپ کے پاس، فیسبع اخراجہ، بس صحیح ہے. اس کا اخراج، خمس کا اخراج منہا اسی غنیمت سے، اسی غنیمت سے یعنی غنیمت مطلقہ سے، وہ غنیمت نہیں. وانما یجب الخمس، ابھی علیحدہ بات آئے گی. اگر دیکھیے ہم نے کہا کہ غنیمت کے مال پر خمس واجب ہے. کیا فرمایا گا؟ غنیمت کے مال پر خمس واجب ہے. کہتے ہیں کہ غنیمت کے مال پر خمس کب نکالا جائے گا؟ جو غنیمت کے مال پر خرچ و اخراجات ہوئے ہیں، غنیمت کا مال مثلا کسی سواری وغیرہ پر رکھ کر کسی دوسری جگہ لایا گیا، اس کی حفاظت کی گئی، اس پر کوئی پہرے دار مقرر کیا گیا، اس کا کوئی خرچہ ہوا، وہ خرچہ نکالنے سے پہلے یا نکالنے کے بعد خمس نکالا جائے گا. اور اسی طرح امام نے جو جنگ پر خرچ و اخراجات کیے ہیں، مثلا امام نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی شخص اگر جنگ میں دشمنوں کے بارے میں کوئی خبر لے کر آئے گا تو اس کے لیے اتنا انعام مقرر ہوگا. اسے کہتے ہیں جو اعلیٰ. اسے کیا کہتے ہیں؟ جو اعلیٰ کہتے ہیں. کہ آیا مثلا اسی رقم کو بھی نکالنے کے بعد خمس نکالا جائے گا یا پہلے خمس نکال کر یہ بعد میں اخراجات یا جو اعلیٰ وغیرہ کی رقم جو ہے وہ بعد میں نکالی جائے گی؟ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ اخراجات جو ہیں وہ بھی نکالے جائیں گے اور جو اعلیٰ کی رقم بھی جو ہے وہ بھی نکالی جائے گی، بعد میں خمس نکالا جائے گا. خمس نکالنے کے بعد مال جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا. انما یجب الخمس فی الغنیمت بعد اخراج المؤن، یعنی خمس واجب غنیمت میں اخراجات نکالنے کے بعد. وہ اخراجات کیا ہیں؟ مؤن کیا ہیں؟ وہ مونا کی جمع ہے مؤن. وہی ما انفق الیہ، جو خرچ کیا گیا ہے الیہ علی الغنیمت. کب؟ بعد تحصیلها، اس کو حاصل کرنے کے بعد. کیسا خرچ؟ بحفظ، حفاظت کرنے کے لیے.
وحمل اور اس کو اٹھانے کے لیے، ورائن یعنی اگر مثلا غنیمت کا مال گھوڑے گدھا وغیرہ ہیں تو ان کے چرانے پر جو خرچہ ہوا ہے، چارے پر جو خرچہ ہے وہ بھی نکالیں گے، ورنہ اگر اسی طرح ہی کوئی خرچہ ہوا ہو تو وقضا یقدم علیہ الجائل علی الاقوا، اسی طرح ہی یقدم علی الخمس الجائل، جائل جو ہے وہ اس کو بھی مقدم کیا جائے گا، یعنی پہلے ان کو پیسے دیے جائیں گے بولے کبھی یہ بعد میں جو ہے وہ خمس نکالا۔ بسانی المعدن، یہ بھی جو ہے بہت آسان سی بات، معدن کسے کہتے ہیں؟ معدن ایسی جگہ جہاں سے ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز ملے، سونا چاندی نمک جوس وغیرہ ایسی کوئی چیزیں ملیں تو اس جگہ کو معدن کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد وہ جگہ نہیں بلکہ معدن سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اسی زمین سے، لیکن ہر وہ چیز نہیں، لیکن ایسی چیز ہو جس سے قابل قدر منفعت حاصل ہوتی ہے، وہ چیز ایسی خصوصیت پر مشتمل ہو جس کی وجہ سے اس سے قابل اہمیت اور قابل قدر منفعت حاصل ہوتی ہو، تو اس چیز پر خمس کیا ہو جائے گا؟ ہیرے جواہر ہو گئے، نمک ہو گیا، جوس ہو گیا وغیرہ، ان چیزوں پر خمس واجب ہے۔ آسان سی بات دیکھیے، وثانی المعدن بکسر الدال وهو ما استخرج من الارض مما كانت اصله، یعنی وہ ایسی چیز جس کو زمین سے نکالا جائے اور ایسی اشیاء میں سے جس کی اصل یعنی وہ وہاں پر پوری اس کی منبع ہو، ایسا نہ کہ بس ایک دو چیز نکالنے کے بعد ختم ہو جائے نہ، بلکہ کان ہو اندر اس کا ایک منبع ہو، جس طرح پانی کا جر ہوتا ہے نا، نکالا جائے تو پھر نکلتا جاتا ہے، اسی طرح ہی اس کی بھی اصل موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ دو تین نکالنے کے بعد ختم ہو جائے، اس کو معدن نہیں کہیں۔ ثم اشتمل على خصوصیت یعظم الانتفاع بها، پھر وہ چیز مشتمل ہو ایسی خصوصیت پر جس کی وجہ سے اس کا انتفاع اہمیت والا ہو جائے، کل ملے جیسے نمک، جوس، یہ جوس مثلا ہو گیا، تین مٹی ہو گئی، والغسل، غسل کی کیا معنی ہوگی؟ میٹ ایک قسم کی وہ بھی مٹی ہے، وحجارت الروحا، اور وہ چکی کے جو پتھر ہوتے ہیں، والجواہر، اور جواہر ہیرے جواہر، من زبرجد عقیق والفیروز وغیرہ، اس طرح کے جو بھی ہیرے جواہرات اگر کانوں سے ملے تو وہاں پر اس پر بھی کیا واجب ہوگا؟ وثالث الغوث، غوث یعنی اگر کوئی غوطہ زن سمندر میں دریا میں غوطہ لگا کر کوئی چیز سونا یا چاندی نکال کر آئے تو اس پر خمس کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ لیکن وہ جو اس نے چیز نکالی ہے وہاں سے سمندر سے یا دریا سے، اس پر سکت الاسلام نہ ہو، سکت الاسلام یا سکت صلاتی یا سکت الاسلام نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہ السلام کسی کا ایک کا نام درج نہ ہو، یا صلاتین وقت کا نام ایک درج نہ ہو۔ کیوں؟ اگر ہم نے کہا کہ ایک چیز سمندر میں موجود ہو وہ نکالی ہو تو اس پر کم سے، تو یہ جن پر جو ہے وہ نبی کریم یا ائمہ علیہ السلام کے یا وقت کے حکمرانوں کے نام درج ہوں گے، یہ سمندر کی چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ کیا ہوگا کہ کسی اور شخص کی چیز ہوگی جو سمندر میں گری ہوگی، لہذا یہ جو ہے پھر گوشت میں شمار نہیں ہوگی بلکہ کس میں شمار ہو جائے گی؟ لقطہ میں شمار ہو جائے گی۔ لقطہ کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا گم شدہ مال کسی اور کو مل جائے، یہ بھی اسی کے حکم ہے۔ کسی کا دریا میں مال گر گیا، یہ ابھی نکال کر لایا، اس کا حکم کیا ہے کہ 1 سال تک جو ہے وہ اعلان کرے، اگر ملے تو اس کو دے دے، نہ ملے تو پھر اس کو اختیار کے اپنے پاس رکھ لے یا اس کی طرف سے کیا کر دے؟ صدقہ۔ کون سا؟ لقطہ اس کے مقابلے میں نہیں، یعنی یہ جو ہے وہ لقطہ جو ہے، لقطہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کا مال گم شدہ مال، ابھی یہ تو جو مثلا جس پر بھی سکت الاسلام ہے یا سکت الصلاتین ہے گوشت میں شمار نہیں ہوگا، کنز میں ابھی آ کر آگے جائیں گے کہ دیکھیں گے کنز میں شمار ہوتا ہے نا، یہ لقطہ میں شمار ہوگا۔ لقطہ جو ہے وہ کتاب لمحہ کا جو 5واں حصہ ہے اس میں آتا ہے کہ لقطہ کیا ہوتا ہے۔ لقطہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کا گم شدہ مال مل جائے تو وہ سال تک اعلان کرے گا، اگر سال کے بعد نہیں ملتا تو اس کے احکام جاری ہوں گے۔ وَأَيْ مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنَ اللُّؤْلُ وَالْمَرْجَانِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الَّتِي لَيْسَتْ عَلَيْهَا سِكَّةُ الْإِسْلَامِ،
گوشت کیا ہے؟ گوشت سے مراد جس چیز کو ما اخرج بھی، جس چیز کو نکالا گیا، وہ کون سی چیز ہے؟ لول والمرجان یعنی ہیرے جواہر، ذہب سونا، والفضت چاندی، التی لیکن کیسے؟ لیس علیہ فقۃ الاسلام، یعنی ایسی یہ سونا یا چاندی ایسا ہو جس پہ فقۃ الاسلام نہ ہو، یا اس کے علاوہ دوسرا کوئی، جیسے میں نے آپ ذکر کیا مثلا فقۃ الصلاطین، والعنبر یہ بھی ہیرو جواہر کا ایک قسم ہے، والمفہوم منہ یعنی ہم نے کیا کہا کہ جس کو نکالا گیا ہو سمندر سے یا دریا سے، والمفہوم منہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ الاخراج من داخل الماء فلو اخذ شيء من ذلك من الساحل او من وجه الماء لم يكن غوثا، اندر سمندر میں غوطہ لگا کر ادھر سے نکال کر لے آئے، لہذا اگر ساحل سمندر سے کوئی چیز مل جائے یا سمندر پہ تیرتی ہوئی کوئی چیز مل جائے تو وہ گوشت میں شمار ہے۔ والمفہوم من اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ الاخراج من داخل الماء خارج جو کیا وہ داخل ماء سے، فلوخذ شیء من ذالک من الساحل اگر ان اشیاء میں سے جو ہم نے اوپر ذکر کی کوئی چیز مل جائے ساحل سے، ساحل سمندر سے، سمندر کے کنارے سے مل جائے، اور من وجه الماء یا ماء کے اوپر پانی کے اوپر سے تیرتی ہوئی مل جائے، لم یکن غوثا وہ گوشت شمار ہے۔ وفاقا للمصنف فی الدروس مصنف نے بھی دروس میں یہی کہا ہے کہ سمندر سے اندر سے جو نکال کر لائے وہ گوشت شمار ہے، اگر کنارے سے یا وجہ ماں سے اگر جو مل جائے تو وہ گوشت شمار ہے نہیں ہوگی۔ دروس میں مصنف نے یہی کہا، لیکن وخلافا للبیان لیکن بیان میں اس کے خلاف ہے۔ بیان میں کیا کہا ہے کہ اگر جو سمندر سے چیز ملے چاہے وجہ عرض پر ہو چاہے ساحل سے، وہ بھی کس میں شمار ہوگی؟ گوشت۔ بحیث لا یلحق بھی یکون من الماء، ہاں ابھی ہم نے کیا کہا؟ جو وجہ ماں سے ملے یا ساحل سمندر سے ملے وہ گوشت میں شمار نہیں تو کس میں شمار ہے؟ کہتے ہیں وہ مقاصد میں شمار ہوگی، اور مقاصد پر جس طرح خمس واجب ہوگا اس شرائط کے مطابق اسی پر بھی سوال یہ ہوگا، آپ نے کہا کہ گوشت پر بھی خمس واجب، مقاصد اور منفعت پر بھی خمس واجب، خمس تو دونوں میں واجب ہو رہا ہے، پھر نام تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ گوشت میں شمار کریں یا مقاصد؟ کرتے ہیں کہ فائدہ ظاہر ہوگا وہ شرائط میں ظاہر ہوگا، اگر مقاصد میں شمار ہوگا تو وہ مقاصد کے شرائط کے مطابق عمل کریں گے، اگر گوشت میں داخل ہوگا تو گوشت۔ مقاصد کی کوئی شرط نہیں، مثلا نصاب کی اس کی شرط ہی نہیں، جتنی بھی سال کی منفعت آپ کو حاصل ہو اس پر 5واں حصہ واجب ہے، جبکہ گوشت وغیرہ میں نصاب مقرر۔ وحیث لا یلحق بھی وہ جگہ جب ان کو ملحق نہیں کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ گوشت کے ساتھ، تو کہاں پر جائیں گے؟ یکون من المقاصد وتظہر الفائدۃ فی الشرائط، اور فائدہ ظاہر ہوگا کس میں؟ یعنی ایک سوال مقدر کا جواب ہے، یعنی اگر گوشت میں پھر بھی خمس واجب، مقاصد میں پھر بھی خمس واجب، فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ شرائط میں ہوگا۔ وفی الحاق صید البحر فی الغوث او المقاصد وجہان، آیا صید بحر جو ہے وہ یعنی جو سمندر سے شکار کیا جاتا ہے وہ گوشت کے ساتھ شمار ہوگا یا مقاصد؟ وجہان دو وجہ ہیں، یعنی یہ بعض قائل ہیں کہ گوشت کے ساتھ شمار ہوگا، بعض قائل ہیں کس کے ساتھ؟ وہ تفصیل حسن ہے، شارح کرتا ہے کہ تفصیل دے دیں، یعنی آپ قول تفصیل کے قائل ہو جائیں۔ کیسے؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ اگر آپ نے شکار کیا ہے اندرون داخل سمندر سے گوشت میں، اگر خارج سمندر سے وجہ سے ساحل سے تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ مقاصد۔ وتفصیل حسنا الحاقا لکل بحقیقت، تفصیل حسن ہے کیوں؟ کیونکہ تفصیل کی وجہ سے ہم ہر ایک کو ملحق کرتے ہیں اس کی حقیقت۔ کیسے؟ اگر اندر جا کر نکال کر لایا تو اس پر کیا صدق ہونا چاہیے؟ اگر اوپر سے کہیں ملا سمندر سے وجہ سے تو یہ کس کے ساتھ ملحق ہونا چاہیے؟ والرابع ارباح المقاصد من تجارت وزراعت وغرس وغیرها مما يكسب من غیر الانواع المذکورة قسیمها ولو بنماء وتولد وارتفاع قیمت وغیرہ خلافا للتحریر حیث نفع الارتفاع۔ کہتے ہیں کہ ارباح مقاصد یعنی تکسب، کمانا، مال حاصل کرنا، ٹھیک ہے، مال حاصل کرنے کے ذریعے جو فائدہ حاصل ہوا ہے اس پر بھی خمس واجب ہے۔ یہ فائدہ اور یہ مقاصد کس طرح ہو سکتا ہے؟ زراعت کے ذریعے، اگر اسی طرح جو ہے وہ تجارت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی زراعت کے علاوہ مثلا یہ درخت وغیرہ کاشت کر کے بھی آپ یہ تکسب اور مال حاصل
کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی طریقہ ہو جس کے ذریعے آپ کما سکتے ہیں، کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے جس کی وجہ سے انسان کسب کر لے، لیکن جس ہر طریقے سے مال کسب ہو وہ خمس میں اسی میں مقاصد میں شمار ہوگا، سوائے ان چیزوں کے جن کا ذکر ہو، جن کا ذکر ہے ہو گیا کون سا، مثلا گوشت ہو گیا، کنز ہو گیا، معدن ہو گیا، غنیمت ہو گیا، یہ مقاصد میں شمار ہے۔ کیوں کہ مصنف نے ان کو اسی کو مقاصد کو ان کے مقابلے میں ذکر کیا ہے، یہ مقاصد جو ان کا قسیم ہے، لہٰذا ان سے کیا ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے۔ اگر اسی کو بھی اسی میں داخل کر دیں تو پھر علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ انباء المقاصد من تجارت، یعنی مقاصد کا فائدہ، مال کمانے کا فائدہ، چاہے وہ تجارت سے ہو، زراعت سے ہو، گرس سے یعنی درخت کاری سے، وغیرہ یا کسی ہنر فن وغیرہ کے ذریعے، مما یکتسب جو مال حاصل کیا جاتا ہو، من غیر الانواع المذکورہ یعنی کسی طریقے سے حاصل کیا جائے لیکن انواع مذکورہ کے علاوہ۔ کون سی انواع مذکورہ؟ قسیم جو اس کی قسیم، ولو بنمائن، خمس واجب ہے اگرچہ کسب ہو، فائدہ ہو نما کے ذریعے، اس پر نما پر بھی خمس واجب ہے۔ کسی کے پاس ایک بھینس سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو کیا حاصل ہو گیا؟ فائدہ، ابھی اس بچے پر بھی خمس واجب۔ بولو ایک مرتبہ نما ہے منفصل سے کہیں گے بچہ پیدا ہونا، ایک مرتبہ نما ہے متصل، مثلا ایک بکری تھی پہلے چھوٹی تھی ابھی بڑی ہو گئی، پہلے کمزور لاگر تھی اب جو ہے وہ تندرست اور صحت مند ہو گئی، تو اس کے اضافے میں بھی کیا ہوگا؟ اسی طرح ارتفاع قیمت پر اس نے کوئی مال لے کر رکھا تھا کہ یہ کیا ہوگا، یہ اپنے کام میں لاؤں گا، لیکن خرچے نہیں کیا، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ بڑھ گئی۔ ابھی جو قیمت جتنی بڑھی ہے اس پر بھی خمس واجب ہوگا، لیکن کتاب تحریر میں علامہ علی نے کہا کہ ارتفاع قیمت پر خمس واجب ہے۔ دوسری مرتبہ یہ ہے کہ قیمت بڑھی نہیں، قیمت بڑھی نہیں، لیکن ایسا کوئی آدمی ہے مثلا جس کو کوئی مثلا جس طرح وہ مرغے وغیرہ ہوتے ہیں ادھر پاکستان میں، کسی کو مرغا تو اصل میں اس کی قیمت ہے 500 روپیہ، لیکن وہ شوقین ہوتے ہیں، وہ اس کو پسند ہوتا ہے تو وہ 5000 بھی 1,00,000 روپیہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو ہے قیمت بڑھی نہیں ہے بلکہ قیمت کا اضافہ ہوا ہے فقط اس کے شوق کی وجہ سے، جتنا پیسہ زیادہ اس نے لیے اس پر بھی کیا ہوگا؟ اچھا، ولو بنمائن اگرچہ کسب نما کے ذریعے ہو، تولد کے ذریعے ہو، ارتفاع قیمت کے ذریعے، قیمت بڑھ گئی ہے وہ غیر یا غیر ارتفاع قیمت جو میں نے مثال دی، قیمت ارتفاع نہیں ہوئی بلکہ خود ایسا شخص مل گیا ہے جس نے زیادہ قیمت دے دی۔ خلاف للتحریر، تحریر کے یہ بات خلاف ہے، ہم نے کہا کہ قیمت بڑھنے پر بھی خمس ہوگا، لیکن علامہ نے تحریر میں کہا کہ خمس کیا کیوں خلاف ہے؟ حیث نفع حیث نفل خمس، کس نے؟ صاحب تحریر نے۔ پہلے ارتفاع قیمت پر خمس نہیں ہوگا۔ والخامس الحلال مختلط بالحرام ولا يتمیز ولا یعلم صاحبہ، آگا ایسا مال حلال جو حرام کے ساتھ مخلوط ہو گیا ہے، مخلوط ہو گیا ہے، ابھی جدا بھی نہیں کر سکتے، ایک بات، اس کے مالک کا پتہ بھی نہیں، دوسری بات، اور تیسری بات یہ ہے کہ کتنی مقدار ہے یہ بھی پتہ نہیں، تین چیزیں آپ کو پتہ نہیں، نہ ہی جدا ہو مال حرام، اگر جدا ہوتا یہ حرام یہ حلال تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ جو حرام تھا وہ آپ جدا کر کے کسی طرح دے دیتے، اور اس کے مالک کا پتہ بھی نہیں، اور کتنی مقدار ہے یہ بھی پتہ نہیں، ابھی کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ خمس نکالیں، خمس نکالنے کے بعد باقی جو ہوگا وہ آپ کے لیے مال جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ الخامس الحلال مختلط بالحرام ولا یتمیز، جدا بھی نہیں وہ مال حرام جو ہے، ولا یعلم صاحب، اس کے صاحب کا کس کا مال ہے یہ بھی پتہ نہیں، ولا قدرہ، اور اس کے قدر، ولا یعلم قدرہ، اس مال حرام کتنا ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ فإن اخراج خمسہ حینئذ یطہر المال من الحرام فلو تمیز، اچھا پس فإن اخراج خمسہ حینئذ، بس اسی وقت اسی مال کا جو مال مخلوط ہے اس کا خمس نکالنا یطہر المال، کیا کر دے گا مال کو حرام سے، فلو تمیزہ کان للحرام حکم المال المجہول المالک حیث لا یعلم۔ ہاں دیکھیے، اگر تینوں میں سے ایک بات کا پتہ ہو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو جو مال متمیز جدا گانا ہے آپ اسے کیا کریں گے؟ وہ جائے گا مال مجہول المالک، یعنی ایسا مال جس کا مالک کیا ہو،
اس کا خمس نہیں دیں گے، بلکہ مال مجہول المال کا حکم کیا ہے کہ پورا مال مالک کی طرف سے کیا کر دیں، صدقے کے طور پر دے دیں۔ اچھا، فلو تمیز، اگر متمیز ہو، حرام مال جدا ہو حلال سے، کان للحرام، تو حرام جو جدا ہے اس کے لیے کیا حکم ہوگا، حکم مال المجہول المالک، ایسے مال کا حکم ہوگا جس کا مالک کیا ہو، حیث لا یعلم، جب اس کا پتہ نہ چلے، ولو علم صاحبہ، اگر یہ مسئلہ دیکھیے گا، ابھی کیا ہے، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ فلاں جو شخص ہے اس کا، یعنی یہ پتہ نہیں کہ کتنا مال ہے، اس کی کتنی مقدار ہے، جدا بھی مال نہیں، فقط ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ فلاں شخص کا مال ہے، فلاں معیناً پتہ ہے، مثلا زید کا مال ہے، یا معیناً پتہ نہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ 5-6 بندے جو ان میں سے گنتی 2 اشخاص کا مال ہے، تو ابھی کیا کریں، کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اس وقت خود سے پاک نہیں کرے گا، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے مصالحت کر لیں، تاکہ آپ کا جو گلا ہے وہ آپ جو ہے وہ اس سے آزاد ہو سکیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان سے کہیں کہ آپ جی اتنے پیسے لے لیں، اتنے لے لیں، اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، اگر راضی نہیں ہوتے تو پھر اس کے لیے دوسرا طریقہ ہے۔ دیکھیے پہلے عبارت میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، بعد میں آگے، ولو علم صاحبہ، اگر ہمیں علم ہو صاحب مال حرام کا، ولو فی جملۃ قوم ولو فی جملۃ قوم منحصرین، اگر ایک مرتبہ آپ کو علم معین دے دیں، ایک مرتبہ آپ کو علم اجمالاً کہ اس قوم میں سے مناصر کوئی نہ کوئی بندہ، مناصر کیسے، مثلا 6 بندے، 6 میں سے کوئی نہ کوئی ایک اس کا مالک ہے، فلا بد من التخلص منه، پھر ضروری ہے کہ آپ کو تخلص کا حاصل کرنا کس سے، اسی مالک سے، ولو بصلح، اگر کہ وہ تخلص کس کے ذریعے ہو، صلح، مصالحت کے ذریعے حاصل کرنا، ولا خن سے اس وقت پاک نہیں کر، ہاں صلح کا ان کے ساتھ سلو کرنا، یعنی کہیں کہ آپ کسی نہ کسی طرح ہم پہ میرے ساتھ راضی ہو جائیں، جس طرح کسی 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور آپس میں وہ سلح کرتے ہیں کہ جی یہ اس بات میں، مثلا وہ کہتا ہے کہ یہ موبائل میرا، وہ کہتا ہے کہ میرا، وہ کہتا ہے کہ چلو جی یہ 500 روپیہ لے لو اور یہ موبائل جو ہے وہ میرا ہو جائے گا، یہ اسی کو سلح کرتے ہیں، سلح مصالحت کی سلح۔ جی آ رہا، ہاں کیا فرما رہے ہیں آگا، نہیں، جس کے پاس وہ مال موجود ہے اس کا اور ان مالکین کا آپس کا، اب اگر وہ انکار کر دیں صلح سے کہ ہم صلح نہیں کرتے، قال فی التذکرۃ دفع الیہ خمسہ ان لم یعلم زیادتہ، ایک مرتبہ یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، بالکل پتہ نہیں کہ مال کتنا ہے، خمس سے زیادہ، 5ویں خمس مان یعنی کیا، 5واں حصہ، خمس اصطلاحی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مال جو ہے وہ ان کا مال میرے ذمہ جو ہے وہ 5ویں حصے سے زیادہ ہے، یا مثلا ایک کے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک، ابھی اس کو یہ پتہ ہے کہ اس میں سے کچھ مال جو ہے وہ ان اشخاص کا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ 5واں حصہ ہے یا 5 میں سے کم ہے یا 5 میں سے زیادہ ہے، یعنی 5واں حصہ کتنا ہوتا ہے، 1,20,000، اسے یہ پتہ نہیں کہ 20,000 ہے یا 20,000 سے زیادہ ہے یا 20,000 سے کم، ابھی کیا کرے، کہتے ہیں کہ وہ جو 5واں حصہ ہے خمس اس کو دے دے، اس کے لیے کافی ہو جائے گا، فقط خمس دے دے، اگر وہ راضی بس خمس دے دے، انشاءاللہ وہ بری ہو جائے گا بس۔ لیکن اگر دوسری صورت میں اس کو اجمالاً پتہ ہے، اجمالاً کیا پتہ ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ خمس سے مال زیادہ ہے، تو پھر اس صورت میں جو غالب کتنا مال ہے یہ دقیقاً پتہ نہیں کہ خمس یعنی 5 میں سے 5,000 زیادہ ہے یا 10,000 زیادہ ہے، تو جتنا مال اس کے گمان کے مطابق بنتا ہو، کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ زیادہ تو ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ زیادہ 7,000 روپے ہوں، تو پھر کیا کرے، 20,000 یعنی 5واں حصہ اور 7,000 ملا کر 27,000 جو ہے وہ دے۔ اور اسی طرح اگر اس کو علم ہو کہ یعنی مال جو ہے وہ خمس سے کم ہے، لیکن کتنا کم ہے اس کا علم نہیں، تو لہذا جتنے کم ہونے کا گمان حاصل ہو اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کو پتا ہے کہ مثلا خمس سے کم یعنی 20,000 سے کم ہے،
لیکن دقیقتاً پتہ نہیں کہ کتنا 18 19 20 تو جو گمان بنے جس کی طرف زن جائے اس کی طرف عمل کرے گا. مثلا گمان میں یہ آتا ہے کہ یہ مال کتنا ہوگا 19,000 کا تو 19,000 ان کو دے دے. فَإِنْ أَبَا قَالَ فِي التَّذْكِرَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ خُمْسَهُ. اگر وہ صلح سے انکار کر دیں دفع إِلَيْهِ تو اسی شخص کو دے گا کتنا خمس, اس مال کا خمس دے گا, 5واں حصہ دے گا. ورنہ اصطلاحی خمس یہاں پر مراد ہے علم یعلم زیادت, اگر اس کی زیادتی کا پتہ نہ ہو, اگر اسے یہ نہ پتا ہو کہ یہ مال خمس سے زیادہ ہے تو پھر او ما یغلب علی ظنہ ان علم زیادتہ. ہاں اگر اسے علم ہے, پہلے ان علم زیادتہ کا میں ترجمہ کرتا ہوں, اگر اسے یہ علم ہے کہ جو مال اس سے دینا ہے خمس سے زیادہ 5ویں حصے سے زیادہ دینا ہے, لیکن حقیقتاً پتہ نہیں کہ کتنا ہے, تو ما یغلب علی ظنہ, جو مال اس کے گمان کے مطابق خمس سے جتنا زیادہ بن رہا ہے وہ دے گا. او نقصان ہی, یا اسے پتا ہے کہ خمس سے کم ہے لیکن کتنا کم ہے اس کا علم نہیں, تو جتنا ظن حاصل ہوگا اتنا مال جو ہے اس کو دے دے. وَلَعُلِمَ قَدْرُهُ كَالرُّبِّ وَالثُّلُثِ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ أَجْمَعَ صَدَقَةً. ابھی دیکھیں تیسری شک کیا ہے, بس تیسری شک یہ ہے کہ اگر اس کو قدر مقدار کا پتہ ہے کہ اس مال کا تیسرا حصہ حرام کا, تیسرا حصہ حرام کا, مثلا 90,000 میں سے جو ہے وہ 30,000 حرام کی, یا اسے یہ پتا ہے کہ چوتھا حصہ اس کا حرام کا, مثلا 1,00,000 میں سے 25,000 کیا ہے حرام, تو وہ ابھی کیا کرے, کہتے ہیں لیکن مالک کا پتہ نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں پورا کا پورا جتنا پتا ہے کہ اتنا اس میں حرام ہے, چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ پورا کا پورا حصہ کیا کرے گا خمس نکال دے. ولو علم قدر, اگر اس کو پتہ ہے کس کا مال حرام کے مقدار کا, لیکن مالک کا پتہ نہیں, مثلا کس طرح پتہ ہے کہ رب, اسے تفصیلاً پتہ ہے کہ چوتھا حصہ حرام ہے, بس یا اسے پتہ ہے کہ یقیناً تیسرا, لیکن مالک پتہ نہیں, کیا کرے وجب اخراجہ اجماع صدقۃ, تو پورا کا پورا کیا کرے صدقہ, لا خمسن, صدقہ ہوگا خمس نہیں. ولو علم قدرہ جملتاً لا تفصیلا. ہاں پہلے اگر دیکھیں پہلی صورت میں کیا تھا, مالک کا پتہ نہیں تھا لیکن مقدار کا تفصیلاً پتہ تھا کہ چوتھا حصہ یا تیس. اسی شک میں کیا ہے ولو علم قدرہ جملتاً, اجمالاً پتہ ہے, اجمالاً اسے پتہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ مال ہے, ولا تفصیلاً, لیکن تفصیلاً پتہ نہیں کہ حرام مال ہے کتنا ہے. فإن علم أنه يزيد على الخمس خمسه وتصدق بزائد ولو ظنا, لیکن اسے فقط اجمالاً پتہ کتنا ہے کہ یعنی 5ویں حصے سے زیادہ, 5ویں حصے سے زیادہ مال جو ہے وہ حرام کا ہے, تو پھر کیا کرے گا 5واں حصہ جو ہے وہ خمس نکالے گا 20,000. اچھا کتنی مقدار زیادہ ہے یہ پتہ نہیں اسے, اتنا پتہ اجمالاً پتہ ہے نا, اتنا پتہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہے, تو وہ جو تھوڑا سا زیادہ ہے نا اس کا کیا کرے گا خمس. تھوڑا سا زیادہ کیسے پتہ چلے, جس طرح یعنی علم تو ہے ہی نہیں, جتنا گمان جائے, مثلا علم نہیں ہے کہ 7,000 لیکن گمان یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 7,000 ہو, تو 7,000 جو ہے وہ صدقے کے طور پر دے گا اور 20,000 خمس میں دے گا. ابھی پورا ترجمہ سنیے گا. ولو علم قدرہ جملتاً, اگر اجمالاً حرام مال کی مقدار کا پتہ ہو, لا تفصیلاً, تفصیلاً پتہ نہ ہو. کیسے فإن علم, اس کی دو شکیں ہو سکتی ہے, ایک مرتبہ اس طرح پتہ ہے فإن علم أنه يزيد على الخمس, اس کو یہ پتہ ہے کہ 5ویں حصے سے زیادہ حرام مال ہے, خمسہ تو وہ خمس نکالے گا یعنی 5واں حصہ, متصدق بالزائد, اور زائد کا کیا دے گا ولو ظنن, وہ اگرچہ زائد جو ہے وہ ظنی کیوں نہ ہو, اگرچہ اس کا علم حاصل ہے. وَيَعْتَمِلُ كَوْنُ الْجَمِيعُ صَدَقًا, لیکن آخر میں یہ کہتا ہے سارے کہ احتمال یہ کہ پورا کا پورا یعنی کیا خمس اور اس سے اضافہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا صدقہ شمار ہوگا. یہ اجمالی صورت میں پتہ ہو مقدار کا, ایک صورت یہ تھی. دوسری صورت میں کیا ہے کہ اسے اجمالاً یہ پتہ ہے کہ مال جو حرام ہے وہ خمس سے کم ہے, لیکن خمس سے کم کتنا ہے یہ پتہ نہیں. اور علم نقصان ہو انو, یا اسے پتہ ہے کیا کہ یہ جو ہے حرام مال ہے یہ کم ہے کس سے خمس سے. اختصر علامہ یتیقن بہل برات, تو وہ اختصار کرے گا ایسی چیز پر جس سے برات کیا ہو جائے یقینی ہو جائے, یعنی 5ویں حصے سے کم, 20,000 سے کم,
ٹھیک برات صدقتن علی الظاہر و خمسن فی وجہ وہو احوط. اگر دیکھیے کہ ہمارا مسئلہ کہاں چل رہا تھا، تھوڑا سا غور کریں. ہمارا مسئلہ وہاں پر تھا کہ ایک شخص، یہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس حرام مال کا مالک کون ہے، لیکن مقدار معلوم ہے. مقدار معلوم ہونے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک مرتبہ تفصیلاً معلوم ہو، دوسری مرتبہ تفصیلاً معلوم ہو. تو اس کو میں نے بیان کیا. تفصیلاً معلوم مثلا اسے پتا ہے کہ 4واں حصہ، 5واں حصہ، 30واں حصہ حرام کا، تو جتنا پتا ہے وہ پورا کا پورا صدقہ طریقہ خود کی بات ہی یہاں پر ہے. اجمالاً پتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو اجمالاً اتنا پتا ہے کہ خمس سے زیادہ ہے، لیکن کتنا زیادہ ہے یہ پتا نہیں، تو خمس جو ہے وہ صدقہ دے گا. جو زیادتی ہے اس کو کیا کرے گا، خمس جو 5واں حصہ خمس پر دے گا، جو زیادتی ہے اس کو کیا کرے گا، صدقے کے طور پر دے دے گا. اس میں مصنف نے اشارے نے آخر میں کیا کہا کہ پورا کا پورا صدقہ ہو جائے. دوسری اجمال کی صورت کیا ہے کہ اسے اتنا پتا ہے کہ خمس سے کم ہے، لیکن اتنا پتا نہیں کہ خمس سے کتنا کم ہے. مثلا 20,000 سے کم ہے، لاکھ میں سے 20,000 سے کم حرام مال ہے، لیکن 17,000 18,000 کتنا، کہتے ہیں کہ پھر اتنا جو ہے وہ وہاں پر خمس کے طور پر یا صدقے کے طور پر دے دے، جس میں سے اس کو یقینی برات حاصل ہو جائے. تو اس کو شک ہے کہ 17,000 ہوگا یا 18,000 ہوگا حرام مال، تو کتنے سے اس کو برات یقینی حاصل ہو سکتی ہے، 18,000 دے دے گا. پھر ابھی یہاں پر اختلاف ہوگا، یہ 18,000 صدقہ ہوگا یا خمس ہوگا. ایک قول پر کہتے ہیں کہ ظاہر کو دیکھا جائے تو یہ صدقہ ہوگا، دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو خمس ہوگا. کہتے ہیں کہ لیکن احوط یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ بطور خمس دے دے. کیوں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اگر یہ صدقہ دے گا تو غیر سید کو دے گا، ممکن ہو کہ حقیقت میں یہ صدقہ نہ ہو بلکہ کیا ہو، خمس ہو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یعنی صحیح طور پر ادائیگی نہیں ہوگی. اگر یہ خمس کے طور پر دے دے تو کس کو دے گا، سید. اگر خمس ہوگا تو پھر بھی وہ مل جائے گا، اگر صدقہ ہوتا گا تو پھر بھی کیا ہوگا. لیکن سوال ہوگا صدقہ تو حرام ہے، وہ واجب صدقہ حرام ہے یعنی زکات کا، یہ والا صدقہ صحیح طور پر حرام ہے. صحیح والو علم نقصان ہو، اگر علم ہو اس کو نقصان کا، کس سے، خمس سے. اختصر علامہ یتا ہے تو وہ اختصار کرے گا ایسی چیز پر جس سے برات ہے یقینی ہو. صدقۃ علی ظاہر، ظاہر کو دیکھا جائے کہ خمس سے کم ہے یعنی صدقہ دے دے. وہ خمسن فی وجن، ایک قول کے مطابق یہ نکالے گا اس کو بحیث خمس. وہ احوط، احوط کس میں ہے کہ خمسی میں. ولو کان الحلال الخلیط مما یجب فی الخمس، آسان سا مسئلہ آگا. ایک ایسا مال تھا جو حلال تھا، حرام کے ساتھ ہو گیا مخلوط. ابھی اس کو حلال کرنے کے لیے ایک خمس نکالا. اگر وہ دوسری جو ہم نے 6 چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے کسی اور ایک چیز میں چلا جائے تو پھر دوبارہ بھی خمس نکالنا کیا ہو جائے گا، واجب. مثال آسان کر، 1 لاکھ اس کے پاس تھا، اس کو پتا تھا کہ 20 لاکھ جو ہے وہ حرام مال ہے. اس نے 20 لاکھ 20,000 کس کے لیے دے دیا، تاکہ مال ہو جائے حلال. 80,000 روپیہ ہو گیا اور 80,000 کا سال تک اس کے پاس باقی رہا یعنی منفرد، تو پھر 80,000 کا دوبارہ خمس نکلا. یا اس کے پاس سے ہیرے جواہرات وہ گوشت کے ذریعے اس نے حاصل نہیں کیے تھے اور اس کو پتا تھا کہ اس میں جو 2 ہیرے ہیں وہ اس میں چوری کی، وہ اس نے نکال دیے. ابھی یہ گوشت پر خود بھی تو خمس واجب ہوتا ہے نا، اسی لیے گوشت کا جو ہے وہ دوبارہ خمس نکال. یہی ولو کان الحلال الخلیط مما، اگر وہ حلال جو مخلوط ہو گیا ایسی چیزوں میں سے ہو جن میں خمس واجب ہوتا ہے، مثلا مقاصد میں سے ہو، گوشت میں سے ہو، معدن میں سے ہو، خمس ہو تو اس کا خمس نکالے گا بعد ذالک. یہ حرام سے پاک کرنے والا جو خمس نکالا ہے اس کے بعد دوبارہ خمس نکالے گا بے حسابی اس مال کے مطابق. اگر گوشت کا ہے تو گوشت کی شرائط دیکھے گا، اس کے مطابق اگر بنتا ہے تو خمس نکالے گا ورنہ نہیں نکالے گا. اگر معدن ہے تو معدن کے شرائط کے مطابق دیکھے گا، اگر اس کے مطابق ہوتا ہے تو خمس نکالے گا ورنہ نہیں. منفعت ہے تو اس کے مطابق دیکھے. ولو تبین المالک بعد اخراج الخمس ففي الزمان له وجہان، اگر اس نے جو ہے وہ حرام مال، اس کو پتہ نہیں تھا کہ مالک کون ہے، اس نے اسی حرام کا خمس نکال دیا جو مخلوط ہو گیا تھا حلال کے ساتھ، بعد میں مالک آ گیا کہ یہ تو میرا مال تھا، ابھی کیا کرے.
اس کو دوبارہ اس کے لیے ضامن ہے کہ اس کو پیسے دے دے یا ضامن ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں دو وجہ، ایک یہ ہے کہ ضامن ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے اس شخص کا بیچارے کا مال دیا ہے بغیر اس کے اذن کے، اس میں تصرف کیا ہے، لہٰذا پیسے دینے چاہیے۔ دوسرے قول کے مطابق اس کے لیے دینا ضروری، کیوں دینا ضروری نہیں؟ کیونکہ اس کو کس نے کہا تھا کہ یہ خمس نے کہا تھا؟ شارع نے کہا تھا، لہٰذا ضروری۔ ولو تبین المالک، اگر مالک ظاہر ہو جائے بعد اخراج الخمس خارج کرنے کے، ففی زمان لہو، تو پھر آیا ففی زمان لہو، تو یہ شخص جو جس نے خمس نکالا یہ ضامن ہوگا اس کا مال کا، اس کے مال کا وجہ دو وجہ، ایک کے مطابق خمس واجب ہوگا یہ ضامن ہوگا، دوسرے کے مطابق ضامن ہے اجود ہوما اجود ذالک یعنی کیا ضامن ہوگا۔ اور محمد وآل محمد